الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ہمارا جو مضمون چل رہا تھا سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اوصاف ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان اوصاف سے ہم اپنے آپ کو متصف کریں، اپنے عملی زندگی میں اس کو لائے۔ اس میں تین چیزیں ہو چکی ہے۔ تیسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک معنی تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پاکی کا عمل کرتے رہتے ہیں، تزکیے کا عمل کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کا عمل کرتے رہتے ہیں۔ بہت اہم آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے اس کو سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ کہتے کس کو ہے؟ تزکیہ کے معنی ہے، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، تو اسی سے ہے تزکیہ، پاک کرنا۔ اس کے ایک دم لغوی معنی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پودا یا کوئی درخت ہم نے زمین پہ لگایا، آسمان سے بارش آئی اور اس کی وجہ سے اس کو پانی ملا اور وہ بڑھنا شروع ہوا، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک عمل دوسرا ہوتا ہے، اس پودے کے اور اس درخت کے اطراف میں خود رو گھاسیں بھی اگنے شروع ہو جاتی ہیں جو خود سے اگتی ہے، اور وہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو ہم اور جو باغبان ہوتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ان خود رو گھاسوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے تاکہ زمین کی جو پوری صلاحیت ہے وہ اس لگائے ہوئے پودے کے اوپر صرف ہو، نہ یہ کہ خود رو گھاسیں اس زمین کی صلاحیتوں کو اخذ کر لے، اس لیے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک دم پیور اور اصلی معنی ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت کے جو مقاصد بتائے ہیں کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے، اس میں 4 مقصد بتائے گئے۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ان لوگوں پر یعنی ایمان والوں کے پاس اپنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ معنی آدمی ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح نہ فرماوے، اس لیے آپ ان کو وہ معنی سکھاتے ہیں۔ والحکمہ، اور اس کی گہرائی کی جو باتیں ہیں، وہ گہرائی کی باتوں کو بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ 3 مقصد کے بعد آخر میں بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جو ان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر کے ان کو نیک صالح بنانے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کو انتہا تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. آپ خود خلق عظیم پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اخلاق عظیمہ بتایا گئے، جو قرآن کریم کی تعلیم ہے وہ آپ کے اخلاق ہے، اور آپ اسی کے نمونے میں اپنے صحابہ کو آپ اپنے اسی طرز پر اور اسی انداز پر آپ اپنے صحابہ کی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایسے اخلاق پیدا ہو تاکہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈل بنے اور نمونہ بنے اور مثال بنے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اسی لیے ایک بات آپ حدیث شریف کا میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. حدیث شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، بے شک انسان کے دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا نا، وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا. اور وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو گیا تو انسان کے جتنے بدن کے اعضاء ہیں اس سے نکلنے والے اعمال بھی فاسد ہیں. الا وہی القلب، آپ علیہ السلام نے فرمایا باخبر ہو جاؤ وہ دل ہے. پتہ یہ چلا کہ تزکیہ جو بولتے ہیں نا، تزکیہ یہ کوئی بہت مشکل بحث نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. ایک دم آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. ہر آدمی یہ کر سکتا ہے اپنے آپ کا تزکیہ. اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ دل جو ہے نا وہ منبع ہے، وہ بنیاد ہے. انسان 24 گھنٹے میں جو بھی کام کرتا ہے، چاہے دنیا کے ہو، چاہے دین کے ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، اچھا ہو یا برا ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ سوچنا چاہیے نا ہم کو. پہلا اس کا خیال دل میں آتا ہے اور وہ جمتا ہے. جب وہ جم کے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اگر اچھا خیال ہے تو آدمی سے اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے. اگر وہ دل کے اندر برے خیالات وساوس کی شکل میں آتے رہتے ہیں اور پھر وہ جم جاتے ہیں تو وہ برے افعال کی شکل کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک یہاں پر جو ابھی بیٹھا ہوا ہے اس میں میری قربانی اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی قربانی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل دل سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں تو ایک ماحول میں رہنے والا آدمی ہوں. پڑھنے پڑھانا 24 گھنٹہ میرا کام ہی ہے، میں تو اس میں رہتا ہی ہوں. آپ حضرات آپ کی چھٹی کے وقت کو قربان کر کے، جو سنڈے کا دن ہوتا ہے جس میں عام طور پر آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کہیں باہر جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، آپ ہفتے بھر اس مجلس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ جذبہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی توفیق سے ہی آیا، بے شک اللہ کی توفیق سے آیا ہے. اب یہ جو جذبہ آپ کے دل کے اندر آیا اور اس کی بنیاد پر آپ دور سے، کہیں سے، مومن نگر سے یا باہر سے، دور سے آپ جہاں سے تشریف لے آ رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچنا چاہیے نا ہمیں کہ اس پر شکر کرنے کی چیز ہے کہ نہیں، کہ یہ ہمارے دل سے جو جذبے پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ہمارا قدم اٹھا، ہمارا وقت بنا، ہم نے اپنے کام کو آگے پیچھے کیا اور ترتیب بنا کر ہم اس مجلس کے اندر شریک ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کہیں کوئی بات ہمارے دل کے اوپر لگ جائے اور وہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو لوگ نشے میں ہے، شراب پی رہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی نکال دے اس بیماری سے. تو وہ لوگ جو اس کام کے اندر ملوث ہے، آپ ذرا غور کیجئے کیا بات ہے. دل میں ایک وسوسہ آیا تھا کہ بہت اچھی چیز ہے، یہ پیا تو اس کی وجہ سے اس کو سب ٹینشن سے راحت ہو گئی، اور وہ جذبہ دل کے اندر آیا اور وہ جمع اور جم کے پختہ ہو گیا اور اس نے ان کے دل کو مجبور کیا. دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ مجھے بھی یہ پینا چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اب اس نے وہ قدم اٹھایا اور اس کے قدم شراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، نشے کی مجلسوں کی طرف جا رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ تک تو اس کے لیے اللہ رب العزت پہلی دوسری تیسری مرتبہ تک تو اس کو متنبع کرتے رہتے ہیں، تھوڑا برا لگتا بھی ہے اس کو، لیکن جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ دل جو ہے نا یہی مرکز ہے،
یہیں سے اچھے افعال نکلتے ہیں، یہیں سے بری چیزیں نکلتی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کر لیا جاوے اور اپنے دل پر پہرا بٹھا دیا جاوے، ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہی مشکل ہوتا تو اللہ پاک کبھی حکم دیتے کبھی انسان کو؟ کوئی چیز تکلیف مالا یطاق ہے ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے دل کو خالی پوچھے، جو کام کر رہا ہے اس وقت یہ پوچھ لے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کس جذبے سے کر رہا ہوں۔ اگر اچھے جذبے سے کر رہا ہے اور اچھا کام ہے، سنت اور شریعت کا ہے، تب تو وہ اس کے لیے کار خیر ہے، اور اگر وہ برا ہے تو بری چیز ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی اسی انداز سے تربیت فرمائی۔ دیکھیے سورہ فتح کے آخر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہے، وہ غیروں کے لیے جو غیر دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے وہ لوگ ہیں، ہر غیر کے ساتھ نہیں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم جو رہتے تھے مسلمانوں کی ماتحتی میں رہتے تھے، بلکہ آپ فارس اور تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے تو ان لوگوں کو پسند کیا تھا، صحابہ کو۔ یہ تو وہ لوگ جو مقابلے میں آئے، ان مقابلے میں آنے والوں کے لیے سخت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر انتہائی رحم دل ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے مومن سے ملتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، اس طریقے سے اچھے صاف دل کے ساتھ رہتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے وہ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ چیز جو ان کے دل کے اندر ہے، یہ جذبے کہاں سے بنے کہ ہر وقت ان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ کا فضل مجھے کیسے ملے، اللہ کی رضا مجھے کیسے ملے، کون سے کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں، بس اس کی طلب ان کے دل کے اندر لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے، کاروبار میں دنیاوی مشاغل کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ سب کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے نا صحابہ کرام کے، یہ سب کاروبار کے ساتھ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ چیز ان کے اندر تھی۔ یہ آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ ان کے اندر یہ تزکیہ ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ فرماتا ہے کہ من کان مستنن، جو آدمی طریقہ اختیار کرنا چاہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کا طریقہ اختیار کرے۔ من کان مستنن فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کے، ان کی وجہ بتائیے، کانو ابر هذه الامہ قلوبا، یہ دلوں کے اعتبار سے ایک دم نیک تھے، ان کے دل کے اندر برے جذبے نہیں آتے تھے، برے جذبے ختم نہیں ہو گئے تھے، برے جذبے موجود تھے، لیکن اس کو انہوں نے مغلوب کر کے رکھا تھا، اس کے اوپر ان کا کنٹرول تھا۔ ابرہم قلوبا، اور فرمایا وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، علم کے اندر اتنے گہرے تھے کہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ گہرائی تک پہنچ جاتے تھے، کوئی ہماری طرح لمبی تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی سمجھانے کے لیے، ایک بات بتا دی سمجھ جاتے تھے کہ کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ اعمقهم علما، حالانکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ واقلهم تکلفا، تکلف بھی ان کے اندر نہیں تھا، جو بات ہوتی صاف آپ علیہ السلام کی خدمت میں یا صحابی کے سامنے جا کے عرض کر دیتے، یہ بات ہے۔ اقلهم تکلفا واحسنهم اخلاقا، اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی نیک، صالح، بہت اچھے عمدہ اخلاق والے۔ آگے اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کر لیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، وہ اقامت دینی، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے، فاعرفوا لهم فضلهم، ان کے فضل کو پہچانو، واتبعوا آثارهم، اور ان کے نشان قدم پر چلو، فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، اس لیے کہ وہ بالکل درست راستے پر تھے۔ یہ پوری روایت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ میں چند نمونے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کے دل میں اگر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، برے جذبات اگر پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔
صحابہ کی زندگی سے بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی پر فٹ کریں اس کو۔ دیکھیے، انسان کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں جو آتی ہے، غصہ ہے، شکر ہے، صبر ہے، توبہ ہے، اخلاص ہے، یہ سب چیزیں انسان کے دل کے اندر ہی وجود میں آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت ان کے غصے کی کیفیت کیا تھی؟ ایسی خطرناک تھی کہ وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے غصے کا وہ حال تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور آپ کی صحبت کے اندر رہے تو صحبت میں رہنے کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ غصے پر اعتدال آ گیا۔ اعتدال کیسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب امیر المومنین بنے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے نا، کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہم غلط چلیں گے تو اب کیا ہوگا؟ تو ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی ان تلواروں کے ذریعے سے تم کو سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور اس وقت کیا کہہ رہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں کوئی اور ہے ایسا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کو اس کی تلوار سے سیدھا کرے گا۔ اعتدال ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر ہے، عیینہ ابن حصن فزارہ قبیلے کے تھے، ایک دم دیہاتی بدو قسم کے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ وہ ایمان لے آئے بعد میں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک بھتیجا تھا، حر ابن قیس ان کا نام ہے، بہت ذہین ہوشیار قسم کے صحابی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ وہ کبھی کسی کی عمر کو سامنے نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے مشورے کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کے پاس سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، ایسا آدمی میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو ان کے پاس 2 نوجوان بچے رہتے تھے ہمیشہ بڑی مجلسوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت میں جہاں ان کی کیبنٹ بیٹھتی تھی تو اس کے اندر ان کو شریک کیا جاتا تھا، عبداللہ ابن عباس کو، حالانکہ عمر کے اعتبار سے 25-30 سال کے نوجوان بالکل، اور یہ سب 50 کے اوپر، 55-60 عمر کے۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ حضرت آپ ان نوجوان بچوں کو کیوں لاتے ہو ہماری مجلس کے اندر؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی فہم بتائی کہ ایک صورت، وہ ابھی میں لمبا ہو جائے گا اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کس کی؟ حضرت عمر کی۔ اور ایک صحابی جو بھی میں نے نام لیا، حر ابن قیس، وہ بھی حضرت نوجوان صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، ان سے مشورے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے چچا عیینہ ابن حصن، جو بدو تھے، دیہاتی قسم کے لیکن بہت جری بہادر، تو وہ آئے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ حر، امیر المومنین کے پاس تم تو جاتے رہتے ہو، مجھے بھی کبھی لے جاؤ، اجازت لو امیر المومنین سے، اور میں تنہائی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حر ابن قیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، امیر المومنین سے درخواست کی، تو کہا ٹھیک ہے، بلا لو ان کو۔ وہ جیسے ہی اندر انٹری کیے، انٹری کرنے کے ساتھ سیدھا انہوں نے کیا کہا کہ امیر المومنین، تم سب کو تو بانٹتے ہو، انصاف نہیں کرتے ہو تم۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے صحابی، اور وہ اپنے دیہاتی زبان کے اندر بول رہے تم انصاف نہیں کرتے ہو، آپ دوسروں کو دیتے ہو، ادھر کرتے ہو، آپ مال صحیح تقسیم نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم غصہ آ گیا، آپ ایک دم سرخ ہو گئے۔ حر ابن قیس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا حضرت عمر ایک دم غصے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ایسا کافر ہو گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے کلام کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت اتنی تھی، اتنی زبردست تھی کہ وہ کہتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اگر قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے پڑھ دی گئی نا تو وہاں ٹھہر جاتے تھے کہ اب میری کوئی تعویل نہیں چلے گی، اب جو اللہ نے کہا وہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی جو ہے نا وہاں متصلاً حضرت عبداللہ ابن عباس کے ابا حضرت عباس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس کا مکان تھا پرنالہ، پرنالہ تو سمجھتے ہیں نا، اوپر سے پانی جو گرتا ہے بارش کے موسم میں، وہ پرنالے کے چھیٹے مسجد نبوی میں گر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی یہ کس کا پرنالہ ہے؟ کہا کہ حضرت عباس کا ہے۔ کہ یہ چلے گا نہیں، مسجد کے اندر ان کا پانی نیچے گر رہا ہے، ایک مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ توڑ دو اس کو۔ توڑ دیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے۔ حضرت عباس پہنچ گئے، کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے پرنالہ کیوں توڑا؟ کہا کہ بھئی مسجد اللہ کی جگہ ہے، گھر اللہ کا ہے، آپ کا پرنالہ مسجد کے اندر اس کا پانی چھیٹے گر رہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے توڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ پرنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس اب بات ختم ہو گئی، یہ پرنالہ کس نے لگوایا ہے؟ حضور نے لگوایا ہے، بات ختم ہوگا، اب یہاں پر میرا کوئی چیلنج چلے گا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں جھکتا ہوں، تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ۔ عمر کی یہ مجال نہیں ہے کہ جو پرنالہ آپ نے لگایا ہو وہ عمر توڑ سکے۔ یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا مقصود ہے، ایسے جذبات، یہ تزکیہ جن کا ہوتا ہے نا، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اتنی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، حضرت خالد ابن ولید کون ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے، بڑی زبردست شخصیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو مختلف مہم پر، مختلف جنگوں میں ان کو بھیجا ہے، حضرت صدیق اکبر نے، جبکہ حضرت عمر ابھی امیر نہیں بنے ہیں، ان سے پہلے گئے، وہ روم کی طرف گئے، جس جگہ بھی گئے اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائی، کبھی شکست ہوئی نہیں الحمدللہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی امیر بنے، لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جیسے امیر بنے اس کے 1-2 سال کے بعد آپ نے حکم نامہ جاری کیا، خالد ابن ولید کو امیر کے، میرے یعنی امیر المؤمنین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ جنرل کے عہدے پر سے نیچے اتر جائے۔ جنرل یعنی جو بڑا امیر لشکر ہوتا ہے نا، اس لشکر کے عہدے پر سے ان کو نیچے اتار دیا جائے اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا جائے، اور اس کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی اس کے اندر ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کانوں میں سن لیا تھا کہ یہ سب تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس جنگ کے اندر خالد ہوتے ہیں نا، وہ جنگ کے اندر فتح ہوتی ہے، اور جہاں وہ نہیں ہوتے وہاں شکست ہوتی ہے۔ ایسے 2-3 واقعات بھی پیش آئے تھے کہ وہاں شکست ہوئی صحابہ کو کیونکہ خالد نہیں تھے، تو آپس میں تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر توکل کیا جائے سوائے اللہ کی، اور آپ نے بتا دیا خالد کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، اور خالد ابن ولید کو جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو۔ اصل چیز ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جذبات صحیح ہو۔ اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دیکھو، یہ سب چیزیں تو ایک ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے خالی نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آدمی کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ آدمی کے افعال سے صادر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری تھی، بزدلی کبھی نہیں تھی، آپ کبھی بزدل نہیں ہیں، سمجھیے بات کو۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی، وہ خندق کا واقعہ یاد ہے نا، تو خندق میں کیسے سب لوگ آ گئے تھے، ایسے ہی مدینہ پاک میں ایک مرتبہ کا واقعہ پیش آیا کہ اچانک خبر آئی کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، حالانکہ کچھ ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو کہا تمہارا گھوڑا لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے ابو طلحہ کے، اور بغیر زین کے، بغیر زین سمجھتے ہیں نا، اس کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ننگی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے، اور آپ نے پورے مدینہ کا چکر لگایا تنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور اس کے بعد آ کے کہا بھائی گھبراؤ مت، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرمایا ابو طلحہ کو کہ انا وجدناہ لبحرا، ارے بھائی تمہارا گھوڑا تو بہت زبردست سمندر جیسا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے. حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر کھڑے ہیں اور صحابہ کرام پسو پیش ہو رہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. حالانکہ 12,000 کا لشکر تھا اور سامنے 4,000 کا لشکر ہے. مسلمان 12,000 ہیں، تعداد میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دن دکھا دیا کہ قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں. اور جب بھاگنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے بڑھ رہے اور کہہ رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جواں مردی ایسی. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے بتائے. آدمی کے دل کے اندر اگر اچھے جذبات ہو تو آدمی کے افعال جو نکلتے ہیں وہ اچھے افعال نکلتے ہیں. اس لیے اپنے دل کے اوپر قابو رکھیں. ایک مثال اب ایسی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے، اس کا ترجمہ کروں گا اور مطلب بتاؤں گا کہ اس میں ایک دم ابتدا میں احد کا واقعہ تو یاد ہے نا، کیا ہوا تھا؟ ابتدا میں تو فتح ہوئی اور بعد میں صورتاً شکست بھی ہوئی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید کیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، یہ سب واقعات پیش آئے. قرآن کریم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر اس کے جو منظر کشی کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ کے سامنے مختصراً عرض کردہ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. جنگ احد کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے، آپ علیہ السلام کے حکم سے جب حملہ ہوا ہے، یاد ہے نا؟ آپ کو یہ منظر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ 50 صحابہ کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ آپ کی جگہ یہاں سے ہلنے کی نہیں ہے، ہم کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے نا تو یہ جگہ مت چھوڑنا. آپ نے یہ فرمایا تھا، یاد ہے نا؟ یہ تو پھر آپ دیکھیے اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. جب تم دشمن کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، لیکن پھر کیا ہوا؟ تمہاری رائے میں کمزوری آ گئی، وتنازعتم، اور تم جھگڑا کرنے لگے. کس سے جھگڑا کیا تھا؟ وہ جو صحابی کھڑے تھے نا 50 کے ایک ذمہ دار بنایا گیا تھا، ان کے اوپر جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے جھگڑا کیا جو ماں بقیہ صحابہ تھے. کیا جھگڑا کیا؟ کہ بھئی حضور کا حکم تو اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ چل رہی ہے، اب جنگ تو ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے مشرکین، لہٰذا اب ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے تم کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کر دی بعد اس کے کہ اللہ پاک نے تم کو دکھا دیا تھا وہ چیز جس کو تم پسند کر رہے تھے، یعنی مشرکین قتل ہو رہے تھے اور وہ شکست کھا رہے تھے، یہ اچھی چیز تھی، یہ تم کو پسند آ رہی تھی، لیکن تم نے اس کے بعد نافرمانی کر دی. اب آگے اللہ پاک نے جو تفسیرہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. وہ جو 50 تھے نا اس میں سے بعض تو وہ تھے جو اللہ کے نبی کے حکم پر قائم تھے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ادھر سے نہیں جائیں گے. لیکن بعض وہ تھے جنہوں نے جذبات میں آ کے جو قدم اٹھایا، ہم تو ان کی شان کے اندر بد کلامی ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ وہ صحابہ تھے، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا اپنی ذہن سے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم جا سکتے ہیں نیچے. حالانکہ وہ جانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ مال غنیمت جو سمیٹا جا رہا تھا اس میں حصہ سب کا برابر ہونے والا تھا، تو پھر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی ہے، کام پورا ہو گیا، چلو چلتے. تو وہ نیچے آ گئے. تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا کے طالب تھے، جذبہ دل کے اندر بنا اور اس کی وجہ سے دنیا کے طالب بنے بظاہر اللہ رب العزت کے فرمان کے حساب سے، اور بعض وہ تھے جو آخرت کے طالب تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس برے جذبات کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، صرفکم عنہم، اللہ پاک نے اپنی مدد تمہارے پاس سے کھینچ لی۔ کس کی مدد سے کام کر رہے تھے تم؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ رب العزت نے وہ مدد تمہارے پاس سے چھین لی۔ اور یہ کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہاری آزمائش کرے۔ لیکن اللہ پاک نے آگے صحابہ تھے نا، صحابہ تھے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ پاک نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ غلطی ہوئی ہے اور بڑی غلطی ہے، اور اس کا خمیازہ تم کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگتنا پڑا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، ارے زخمی کون ہوئے؟ سب ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کھڈے کے اندر گر گئے، آپ جو حج میں گئے وہ سب جانتے ہیں۔ یہ خمیازہ صرف بعض لوگوں کی اس بے احتیاطی کے نتیجے میں بھگتنا پڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ پاک نے تم کو معاف فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک بہت فضل کرنے والے مومنین پر۔ یہ تبصرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ پھر آگے تھوڑا لمبا مضمون ہے، ایک پورا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر ہے کہ تم ایسے بھاگ رہے تھے کہ پیچھے سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ تم کو بلا رہے، لیکن تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ پاک نے تم کو غم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نبی کو غم دیا ہے۔ اصابکم غمم بغم، اللہ یہ ہے نا آیت، فاصابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ پوری آیت ہے۔ اخیر میں اللہ پاک نے یہ پورا تبصرہ کرنے کے بعد کہ اللہ پاک نے اس کے بعد تمہارے اوپر توجہ فرمائی اور تمہارے اوپر نیند طاری فرمائی، بعض لوگوں کے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی ایسے میدان میں بھی۔ پھر آخر میں جو آخری جملہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر بھیڑ رہے تھے اس وقت جو پیٹ پھیر کے بھاگے تھے نا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو ورگلا دیا تھا بعض عمل کی وجہ سے۔ وہ جو جذبات برے دل کے اندر آئے نا، اور اس کی نتیجے میں ان لوگوں کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی اور اس کا نتیجہ شکست کی صورت کے اندر ظاہر ہوا، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو صحابہ تھے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جب آپ کو اور جو صالح لوگ تھے ان لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، تو آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے دل کے اندر اگر اچھے جذبات نہیں ہوں گے، اگر اچھائیوں کا شوق نہیں ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے، پورے کنبے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ گھر کے اندر برا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پورے گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کتنا زبردست سبق ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر سے دوبارہ فرماتے ہیں، یہ تبصرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے معاف کر دیا، ہو گیا، اب جو ہو گیا ہو گیا۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا کہ اب جب نبی کوئی چیز کا حکم دے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ غفور حلیم، اللہ پاک تو بہت بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران 4 پارے کے اندر یہ رکوع ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر برے جذبات اگر دل کے اندر آتے ہیں تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے، اللہ پاک سے یہ مانگے کہ اللہ میرے دل کی اصلاح فرما، اے اللہ میرے دل کے اندر اچھے جذبات پیدا فرما کہ میں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنوں۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ، گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ اور نیک صالح جو متقی لوگ ہیں ہمارے محلے میں، جو صالح عالم لوگ ہیں، ان لوگوں سے ہم اپنا رابطہ رکھیں، ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے اندر علم آئے گا، ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا۔ ہم کو بھی ضرورت ہے اس کی
کہ آپ جیسے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے دل کی کیفیت کے اندر ہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اخلاص کے ساتھ جب آتے ہیں نا اس مجلس کے اندر تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ایسی مجلس کو قبول فرمائے اور ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی درست کرے، اپنے جذبات کو درست کرے۔ بری چیزیں اگر وجود میں آ گئی، دیکھو انسان ہے، آئے گی، غفلت آئے گی، بار بار آئے گی، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم کس کے بندے؟ اللہ کے بندے ہیں، یہ دل کے اندر رکھنا ہے اور اپنے دل کو دوبارہ متوجہ کرنا ہے اللہ کی طرف۔ توبہ اللہ پاک نے اسی لیے تو رکھی ہے کہ جب ہو جاوے توبہ کر لو، جب ہو جاوے گناہ ہو جاوے توبہ کر لو، جب غفلت ہو جاوے توبہ کر لو۔ اس لیے استغفار ہر نماز کے بعد دل سے کرے، 3 مرتبہ تو کم از کم کرے، استغفر اللہ، اللہ جیسا تیرا حق ہے ویسا میں زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایک وقت آئے گا کہ ایک وقت میں ہمارے دل کی اصلاح فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دل کی اصلاح سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہو گئی نا تو آدمی کو دنیا ملی نہ ملی، کھانا ملا نہ ملا، کچھ دنیا کے اسباب ملے نہ ملے، کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ بس یہ ہے کہ مجھے اللہ تو مل رہا ہے اور آدمی کی زندگی اس کے بعد خوشگوار گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل کی اصلاح فرمائے اور نیک صالح بنائے، اپنا مقرب بندہ بنائے۔ اور آپ کی برکات سے اور آپ جو نیک صالح لوگ بیٹھے ہیں جن کے دلوں کے اندر اچھے اچھے جذبات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب کی اللہ پاک اصلاح فرمائے۔